اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام معصوم علیہ السلام فاما من كان من الفقهاء حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا على هواء مطیعا لامر مولا فللعوام ان يقلدوه۔ مومنین کرام، آپ کو دعوت فکر دینی ہے، برائے مہربانی اس میسیج کو پورا سنیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مارچ 2020 میں ایک انتہائی موذی مرض میں پوری عالم انسانیت مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ موذی مرض ہے کرونا وائرس۔ یہاں سے میں ایک چیز کی طرف آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا، وہ ہے اجتہاد و مرجیت، کہ وہ لوگ جو اجتہاد و مرجیت کے انکاری ہیں، منکر ہیں، اس کو نہیں مانتے اور اس کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو وہ ان کے لیے دعوت فکر عرض ہے کہ ابھی دیکھیں جیسے کرونا وائرس آ گیا ہے، خانہ کعبہ بند ہو گیا ہے، جتنے بھی حرم ہیں ائمہ اہل بیت کے وہ بند ہو چکے ہیں، مساجد بند ہو چکی ہیں، جو نماز باجماعت پہ پابندی لگ چکی ہے، بعض جگہوں پہ مساجد بھی بند ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ تو سارے واجب فریضے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ موذی مرض اور وبائی مرض حج کے ایام میں آتا تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حج کیا جائے یا نہیں، یا واجب فریضے کو چھوڑا جائے یا پھر نہ چھوڑا جائے۔ اگر آپ واجب فریضے کو ادا کرتے ہیں تو انسانی جانیں خطرے میں ڈلتی ہیں، اور نہیں کرتے تو ایک واجب فریضہ رہ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا آیا فتوے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ایک صاحب رائے کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ صاحب رائے مجتہد ہوگا، مرجع تقلید ہوگا، یا پھر ہر بندہ اپنا فتویٰ دے گا۔ ہر گلی محلے میں موجود ایک شخص جو چند کتابیں پڑھا ہوا ہے اور ان گلی محلے کے لوگوں کے لیے معتبر ہے، وہ فتویٰ دے گا کہ آپ حج پہ جائیں یا نہ جائیں۔ کسی گلی محلے کا کہے گا کہ جائیں کہ نہ جائیں، اور اس طرح جب 2-3 فتووں کے بجائے ہزار اور لاکھوں فتوے آئیں گے، جتنے ایسے گلی محلے کے صاحب رائے ہوں گے اتنی ہی زیادہ فتوے آئیں گے۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ مرجیت کا ایک نظام ہو، اجتہاد ہو، تو اس صورت میں فتویٰ آئے گا اور جو اختلاف ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو لیکن کم سے کم ہوگا، جبکہ اس پہلی صورت میں کہ گلی محلے والا ہر شخص فتویٰ دے تو پھر وہاں پہ ہزاروں قسم کے جو ہے نا فتاوی آئیں گے۔ اسی طرح اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ لازماً ایک فقیہ کی ضرورت ہے، کہ مثال کے طور پہ حرم امام حسین علیہ السلام، حرم امام علی رضا علیہ السلام، حرم امام علی علیہ السلام بند کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ آخر کچھ تو کرنا ہے نا، دو صورتیں ہیں، بند کرنے یا نہیں کرنے۔ اب اس کے لیے فقہی حکم کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اگر اجتہاد کے ہم نہ مانیں اور اس کے انکاری ہوں تو پھر جو امت مسلمہ ہے، جو مومنین کرام ہیں، وہ بہت ہی اختلافات کے اندر ہمیں نظر آئیں گے، اور ہزاروں قسم کے اختلافات ہوں گے، ہزاروں قسم کی آراء ہوں گی اس کے بارے میں کہ ایسا کریں یا نہ کریں، اور ممکن ہے کہ فتنہ پیدا ہو جائے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ یہ حج کی مثال کو لیں کہ اگر اجتہاد نہ ہو، مرجیت نہ ہو، تو پھر ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے اندر دنگا فساد ہو، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، کہ ایک گروہ کہے گا نہیں کرنا، دوسرا، تیسرا، 100 اور 1000 اور ہزاروں قسم کے گروہ بنیں گے۔ لہٰذا اس موجودہ صورتحال سے بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہم عقل سے کام لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں ایک فقیہ کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، مرجیت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ شروع میں ایک امام معصوم کا حکم ذکر کیا، اسی طرح سینکڑوں ائمہ کی احادیث موجود ہیں جس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ایک فقیہ اور مرجع کا ہونا ضروری ہے۔ اور عقلی طور پر بھی میں نے آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک فقیہ، مرجع اور مجتہد کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اختلافات میں گھر جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا واحد رائے حل کہ کم سے کم اختلافات ہوں یا بالکل ہوں ہی نہ، تو اس کا حل اجتہاد ہے۔ خدا متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اختلافات سے بچیں اور اس
حقیقت اور اس وحدت کی طرف آئیں، وہ وحدت جو خود آئمہ اطہار علیہم السلام نے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں اس دنیا سے تو آپ کو اپنے نائبین کے ذمے کر رہے ہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے. جس طرح پوری ساری یہ میسج بیان کی ہے تو آپ تھوڑا غور کریں اس کے اوپر تو بخوبی آپ کے اوپر عیاں ہو جائے گا کہ اجتہاد و مرجیت کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.